یہی معاملہ شریعت کے ہر حکم میں ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے اتنی بات تو سمجھنی چاہیے کہ اس کی فضیلت پر فقہاء اور محدثین کا اجماع ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، اس رات کی شریعت کی نظر میں اہمیت ہے، اگرچہ جن احادیث سے اس رات کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے وہ احادیث ضعیف ہیں، لیکن 17 صحابہ سے یہ احادیث منقول ہیں۔ 17 صحابہ نے اس رات کی فضیلت اور اس رات کی اہمیت کو نقل کیا ہے، اور یہ محدثین کا اصول ہے کہ جب ایک ضعیف حدیث بہت سارے راوی اس کو نقل کریں، ایک صحابی بھی نقل کرے، دوسرے صحابی بھی نقل کریں، تیسرے بھی نقل کریں، جب متعدد طرق سے کوئی حدیث ضعیف اگرچہ ہے لیکن متعدد طرق سے وہ حدیث نقل کی جائے تو وہ حدیث قابل عمل ہوتی ہے، اور پھر فضائل کے اندر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امت کا، امت کے فقہاء کا، امت کے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ رات اہمیت والی رات ہے، اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور اس رات کو اللہ کی عبادت سے آباد کرنا چاہیے۔ اس رات میں زیادہ اہتمام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کو راضی کرے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس ایک رات میں اللہ تعالی، حدیث میں آتا ہے بعدد شعور غنم کلب، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں متوجہ ہو کر انسانوں سے فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی رحم طلب کرنے والا ہے جس پر میں رحم کروں؟ اور اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہو، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کا نافرمان ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو۔ تو اتنے فضائل تو اس کے ثابت ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اس رات میں تہجد پڑھ لے، نوافل کا اہتمام کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لے، کچھ صدقہ دے دے، جتنی عبادات اس کے ذہن میں آتی ہیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا کر لے، اس نیت سے کہ یہ برکت والی رات ہے تو مجھے ہر کام میں کچھ نہ کچھ برکت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ امت کا اس پر تعامل رہا ہے، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اس وقت سے سارے مسلمان اس کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ تو امت کا تعامل کسی چیز پر یہ خود حجت ہوا کرتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی اس رات میں کوئی مخصوص عبادت بتلانا کہ اتنی رکعت پڑھیں گے تو اس سے یہ ثواب ملے گا، اتنی رکعتیں پڑھیں گے یا اس طریقے سے پڑھیں گے یا یہ کریں گے، یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن اس رات میں کسی خاص عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بات جو نفل نماز ہوتی ہے اس کی جماعت کرنا، اس کو فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام ہوتا ہے، یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس رات میں جو مساجد کے اندر باجماعت نفل نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ بھی ناجائز ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ باجماعت نماز وہی ہے جو ثابت ہے، فرض کی جماعت ثابت ہے، تراویح کی جماعت ثابت ہے،
جو بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے صلاۃ الاستسقاء، اس کی جماعت ثابت ہے، نماز جنازہ کی جماعت ثابت ہے. جو جماعت جس نماز کی ثابت ہے وہ تو ثابت ہے، لیکن عام نفل نمازوں کی جماعت کرنا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اس رات میں بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے مقامات پر اس چیز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے لوگوں کو جمع کر کے. اور یہ پچھلے سال جب 14 اگست تھا تو اس موقع پر بھی ہمیں یہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ اسکولوں کے اندر لوگ باجماعت شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، 14 اگست پر شکرانے کے نوافل اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کی جماعت کرنا، چاہے وہ 14 اگست کے موقع پر ہو، چاہے وہ شب برات کے موقع پر ہو، چاہے وہ کسی اور موقع پر ہو، نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے. اس لیے اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا، ایک تو اس رات کی اہمیت ہے، اور اس رات کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اس رات لوگ بکثرت اور بڑے اہتمام سے قبرستان جاتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات قبرستان جانا ثابت ہے. اور شریعت، جیسے میں نے عرض کیا، شریعت اس چیز کا نام ہے جو چیز جتنی ثابت ہے اتنا اس پہ عمل کیا جائے. تو اگر کوئی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نیت سے اس رات میں قبرستان چلا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، تو وہ جا سکتا ہے اور اس کو سنت پر عمل کا ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی اس کو لازم پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ہر سال جانا چاہیے، یا ہر سال جانا لازم ہے، یا ہر سال جانا سنت ہے، یا جو نہیں جائے گا وہ گناہگار ہوگا، یا جو نہیں جائے گا وہ برا کام کرنے والا ہوگا، اس طرح کے تصورات اگر کوئی شخص قائم کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جانا یہ اس کے لیے گناہ کا سبب ہوگا، ثواب کا سبب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس حد سے تجاوز کیا ہے. تو قبرستان ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندگی میں اس رات میں، ویسے تو آپ ہر ہفتے تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہر ہفتے جائیں قبرستان تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اور پھر اگر قبرستان آپ ایسے موقع پر جا رہے ہیں کہ وہاں بجائے اس کے کہ آپ کو عبرت ہو، قبرستان جانے کا جو اصل مقصد بیان کیا گیا ہے احادیث میں وہ یہ کہ انسان کو عبرت حاصل ہو کہ بھائی یہ اتنا بڑا آدمی تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، سارے مٹی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دن میں نے بھی آنا ہے. یہ مقصد ہے قبرستان جانے کا. اگر وہاں جا کر بھی انسان بدنظری کر رہا ہو، وہاں جا کر بھی انسان گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہو، بدعات کے اندر مبتلا ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں تو اس کا جانا جائز ہی نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ اس رات کی اہمیت ثابت ہے. اگر کوئی شخص کوئی عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ایسا ہی ہے گویا اس نے آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزاری. اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی یہ ایسا ہے گویا اس نے ساری رات تہجد کی نماز پڑھی ہے. اور کچھ نہیں کر سکتا یہی اہتمام کر لے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے ادا کرے، فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کرے. کچھ نہیں کر سکتا کم از کم باوضو ہو کر سنت کے مطابق سو جائے، یہی اس کے لیے کافی ہے. 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ 15 شعبان کے روزے کی الگ سے کوئی خصوصیت اور فضیلت قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا الگ سے کوئی ثواب رکھتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ شعبان کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے. اگر کوئی اس نیت سے رکھتا ہے کہ آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے تو میں 15 شعبان کو رکھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے رکھ سکتا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر اسلامی مہینے کے جو 3 تاریخیں تھیں 13, 14, 15 جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے،
ہر مہینے آپ یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے اور یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا. سفر میں بھی آپ یہ روزے رکھتے تھے, جب مقیم ہوتے تھے تب بھی روزے رکھتے تھے. تو یہ 15 شعبان بھی ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے. اگر اس وجہ سے بھی کوئی رکھتا ہے کہ یہ ان 3 دنوں میں سے ایک دن ہے تو مجھے ایام 20 کی فضیلت حاصل ہو جائے گی, تب بھی ٹھیک ہے. اس وجہ سے رکھتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا فضیلت رکھتا ہے تو رکھتا ہے, تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اس نیت سے کہ اس دن کی الگ سے شریعت میں کوئی خاص فضیلت ہے, اس نیت سے روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے, لہٰذا اس نیت سے روزہ نہ رکھا جائے. تو یہ وہ چند چیزیں